رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر مشتمل ہے۔ ان 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ کا رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اکثر اور بیشتر مقامات پر جہاں نماز کا تذکرہ فرمایا تو نماز کے تذکرے کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ بھی فرمایا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نماز نام ہے جسمانی عبادت کی تکمیل کا، تو زکوٰۃ نام ہے مالی عبادت کی تکمیل کا۔ زکوٰۃ دینے کے ذریعے سے اللہ رب العزت مال کی تطہیر فرماتے ہیں، جس طریقے سے طہارت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نجاست کو دور فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کا یہی فلسفہ سمجھایا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم بہا، کہ مال اللہ رب العزت کے راستے میں دو تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارا مال پاک کر دیا جائے۔ زکوٰۃ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر لازم نہیں کی گئی، بلکہ اس سے قبل جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر نبی کی شریعت میں زکوٰۃ جز لازم رہی ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یعنی ہم نے حکم کیا سب کو خیر کے کام کرنے کا، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو حکم کرنے والے تھے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں جو خطبہ دیا، اس خطبے کے الفاظ کیا تھے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے میرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں اس وقت تک نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم اللہ رب العزت نے ساری امتوں کو دیا ہے۔ زکوٰۃ کے جو ہے اگر غور کیا جائے تو 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو کے اعتبار سے یہ زکوٰۃ عبادت ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، دوسری اعتبار سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ اخلاقیات کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے،
اور تیسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ حب دنیا کو ختم کرنے کا نسخہ اکسیر ہے۔ اگر پہلے پہلو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ہمیں نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا اور زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا، اور ان احکام پر عمل کرنے پر فرمایا کہ اس کے ذریعے سے آپ کو اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں نا، ان تمام عبادتوں کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور رب راضی تب ہوتا ہے بندہ جب شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کے احکامات کو شریعت کے تناظر میں دیکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوں گے تو اس صورت میں اللہ رب العزت کی ہمیں رضا حاصل ہو جائے گی۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جن فتنوں نے سر اٹھایا، ان فتنوں میں ایک بڑا فتنہ منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ مدینے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو کہتے تھے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھی کہ ابھی نئی نئی امارت آپ کو ملی ہے، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی کچھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، بعد میں ہم ان لوگوں کو سمجھا دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا عمر تم یہ بات کرتے ہو کہ اللہ رب العزت کا ایک حکم اس کا لوگ انکار کریں اور ہم سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں گا جب تک لوگ زکوٰۃ اور نماز کے فرق کو ختم نہیں کر دیں گے۔ یعنی جیسے نماز کے منکر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کی بھی اس روئے زمین پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ نے ایک جنگ لڑی ہے منکرین زکوٰۃ کے خلاف۔ سب سے پہلی جنگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ہے، وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف لڑی۔ لہٰذا یہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اس پہلو سے دیکھا جائے تو اس فرض کی تکمیل کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رضا بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ بھی ایسے ہی عبادت ہے جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے۔ اگر زکوٰۃ کے دوسرے پہلو پر غور کیا جائے تو یہ زکوٰۃ انسانیت کی ہمدردی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور وہاں پر اسلام نافذ کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور جا کر ان کو دین سکھلاؤ، تو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب وہ اللہ رب العزت کو اپنا معبود مان لیں تو پھر ان کو کہنا کہ اللہ رب العزت نے دن رات میں تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز پڑھنے لگ جائیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے مال کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، وہ زکوٰۃ جو غریبوں امیروں سے لی جائے گی تو خذ من اموالہم وترد علی فقرائہم تؤخذ من اغنیائہم، وہاں ہی کے یمن کے لوگوں کے مالداروں سے وہ پیسے وصول کیے جائیں گے، وترد علی فقرائہم، اور وہیں یمن کے غریبوں پر وہ پیسے تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اور ایک خاص نصیحت بھی فرمائی کہ ایسا نہیں کہ تم ان کے عمدہ مال زکوٰۃ کی شکل میں وصول کرنے شروع کر دینا، بلکہ درمیانے درجے کا مال لے کر ان کے غربا کو دے دینا۔
تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ مال ہڑپ کرنے کے لیے مدینے سے یمن آیا ہے۔ انہی کے مال ان کے امیروں سے لینا اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ اور پھر آخری جملہ فرمایا کہ اے معاذ، وہاں کے لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنا۔ ان احکامات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں پیغمبر نے نماز کی ادائیگی کی تاکید کی، وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی تاکید کی۔ جب آپ اپنے مال کے ذریعے سے غریب کی ضرورت کا خیال رکھیں گے، غریب کے دل میں آپ کے بارے میں ہمدردی پیدا ہوگی اور آپ کے دل میں مخلوق خدا کی خدمت کا ایک داعیہ اور جذبہ پیدا ہوگا۔ انسانیت آپ کے اندر اللہ رب العزت پیدا فرما دیں گے، جو اخلاق کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس پہلو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ اخلاق کا ایک بہترین باب ہے، اور اگر تیسرے پہلو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس حساب سے زکوٰۃ جو ہے وہ حب مال جو ہے نا، یہ دنیا کے گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں وہ صرف اس دنیا سے کی محبت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ مال کے حصول کے لیے بندہ دوسرے کی جان لے لیتا ہے، مال کے حصول کے لیے بندہ جھوٹ بول دیتا ہے، مال کے حصول کے لیے جھگڑے کے اوپر آ جاتا ہے، اور اس مال کے حصول کے لیے حلال اور حرام کا فرق بندہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بڑی بہترین دے کر فرمایا کہ اس مال کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے دل کے اندر جگہ نہ دو، اس کو ضرورت کے درجے تک رکھو۔ جیسے کشتی جب تک پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، مخلوق خدا کو فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے جو ناخدا ہے کشتی چلانے والا یہ کہے کہ ہم پانی کے اوپر چلتے ہیں، پانی کشتی کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طریقے سے دنیا کی محبت، دنیا کے جو ضرورتیں ہیں ان کو ضرورت کے درجے تک رکھا جائے، جب ان کو دل کے اندر جگہ دینی شروع کر دیں گے تو پھر معاشرے میں فساد پیدا ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بہترین دنیا کی محبت، جب آپ اپنی جیب سے پیسہ نکال کر، زکوٰۃ نکال کر غریب کو دیں گے تو یہ دنیا کی محبت دل سے نکلے گی، اور یہ محبت اگر دنیا کی دل سے نکل گئی، سمجھ لو آپ تقوی کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہو۔ اس پہلو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ ایک خدمت کا بھی بہترین پہلو ہے، اور زکوٰۃ دنیا کی محبت کے تریاق کا نسخہ، ایک کیمیا ہے، ایک بہترین نسخہ ہے دنیا کی محبت سے نجات دلانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہ نماز اور زکوٰۃ کی حکمت اور فلسفہ ہمیں سمجھایا ہے، لہذا یہ بڑی اہمیت کی عامل ہے۔ اب نماز، زکوٰۃ کے فضائل کیا ہیں، یہ ایک مستقل باب ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید بیان فرمائی، یہ ایک مستقل باب ہے۔ اور زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، کن صورتوں میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، کن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہ زکوٰۃ کے مسائل، یہ ایک مستقل باب ہے۔ انشاءاللہ ان تینوں بابوں کو الگ الگ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں، جو کہا سنا گیا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔